مہینے کی خصوصیت جو ہے وہ اس مجلس سے بہت نسبت رکھتی ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری مجالس جتنی بھی قائم ہیں، ہمارا جمع ہونا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے یہاں آنا، ہماری خانقاہیں سب ایک ہی کام کرتی ہیں، اور وہ ہے اصلاح نفس۔ میں کبھی یہاں نہ بیٹھتا، کبھی آپ کو سامنے نہ آتا اگر میرا یہ مقصد نہ ہوتا کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ اگر یہ مقصد ہمارا نہیں ہے تو یہاں بیٹھنا بالکل فضول ہے۔ میں یہ ذکر کے لیے تو آیا نہیں ہوں، تقریر کے لیے آیا نہیں ہوں، کہ ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس مقصد کو حاصل کرنے آیا ہوں جس مقصد کے لیے نبی پاک تشریف لائے اس دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو آپ نے وجہ بتائی۔ انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان مالک رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت حسن الاخلاق۔ کتنی پیاری حدیث ہے، سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ایک ہی چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے اس دنیا میں آنے کا۔ بتائیں کتنا بڑا مقصد ہوگا اور ہم اس مقصد کو بھول جائیں، کمال ہے بھائی، کمال ہی کہوں گا اس کو، اور کیا کہہ سکتا۔ اس مقصد کو انسان بھول جائے اور ادھر لگ جائے، جبکہ اس مقصد کے بغیر کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ جس مقصد کے لے کر نبی پاک تشریف لائے، اس مقصد کے بغیر زندگی گزارنا تو جانور ہے، آدمی جانور سے پتھر ہو جاتا ہے۔ آپ فرمائیں میرا مقصد صرف ایک ہے، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا، اور وہ کیا ہے کہ میں تمہیں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے طریقے بتاؤں۔ اس کا نام اخلاق ہے۔ اخلاق کوئی پنجرہ نہیں ہے، کوئی طوطا نہیں ہے، کوئی بٹیر نہیں ہے۔ یہ اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے آئیں جی آئیں چائے پئیں، آئیں آج کھانا کھائیں، مسکرا رہے ہیں، ہزاروں وجوہات کھانا کھلانے کی، شاید پیسے ڈگنے ہو آپ نے، کیا کوئی دنیا کا مقصد ہو؟ بناوٹی ہنسی دے کے اندر بغض پھنسے ہوں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہونٹ پہ زبردستی آپ مسکراہٹ لے اور دل کے اندر اس کے خلاف بغض ہو، دشمنی ہو، یہ آج کا ہمارا اخلاق ہے۔ نہیں جی نہیں، آپ پہلے آپ تشریف لائیں، دل تو جھانک کے دیکھیں کہ اس آدمی کے بارے میں خیال کیا ہے اس کا، ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ نہیں، اخلاق اس چیز کا نام نہیں ہے جو نبی پر ہمیں سکھانے آئے ہیں، جو آپ نے ہمیں بتلایا، جو آپ کا مقصد تھا، وہ مقصد تو کوئی اور تھا کہ ہونٹ میں مسکراہٹ نہیں چاہیے، جھوٹے کھانے دعوتیں نہیں چاہیے، پر ہونا ایسے چاہیے کہ تیرے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، ٹکر بازی نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، صاف اور شفاف تو قلب کا مالک ہو۔ جب دل صاف ہوگا تو تزکیہ نفس ہوتا ہے، نفس صاف ہوگا تو دل صاف ہوگا۔ نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کے نبی یہ عبادت ہے، یہ مومن کی عبادت ہے، اس عبادت پہ بخشش ہے۔ اگر یہ عبادت ہماری نہیں ہے، کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی حج کام نہیں آئے گا، کوئی عمرہ کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ بوجھ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مقصد ہی ہم بھول گئے، اس مقصد کو ہٹا کے باقی سارے کاموں پہ لگے ہوئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، سارے کاموں پہ لگے ہیں۔ ہر سال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں، کیوں کہ ریمائنڈ کریں ہم کہ نبی پاک نے تشریف کیوں لائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی چیزوں کے ساتھ ہم بہت الحمدللہ کرتے ہیں، اپنا اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار محبت کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت ہے
وہ یہی ہے کہ جس کے لیے سارا سال ہم یہ مجلسیں قائم کرتے ہیں. اللہ والوں کے یہاں خانقاہوں میں کون سی عبادت سکھائی جاتی ہے؟ وہ یہی عبادت ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے. ورنہ خانقاہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی لنگر چلانے کے لیے یا کوئی وہاں دھوم دھڑکا کرنے کے لیے کہ بس مجموعے چل رہے ہیں یا کوئی جو آپ کا جو حساب کتاب ہو رہا ہے کہ اس لیے خانقاہ بنائی؟ نہیں، خانقاہ وہ درس گاہ ہے جو نبی اس میں قائم کی ہیں، جس کے مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. وہ عبادت گاہیں کہ جہاں سے اصل دین انسان کا تیار ہوتا ہے. جو شخص خانقاہ میں جا کے ایڈمیشن لیتا ہے، جس کا پرنسپل شیخ ہوتا ہے، وہاں ایڈمیشن کیسے ملتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے داخل ہو جاتا ہے. جس کا فارم ہے سبحان اللہ، یہ اس درس کا فارم یہی ہے کہ سائن ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ. پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے. پھر داخل ہونے کے بعد وہاں پھر اس کی ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے وہاں ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. وہاں کوئی نماز نہیں پڑھائی جا رہی ہے، کوئی حدیث نہیں سنائی جا رہی ہے، کچھ نہیں. وہاں کی ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور جو اس تعلیم کو لے کر تیار ہوگا اس کے لیے جنت ہے. اور جس نے یہ تعلیم حاصل کر لی تو اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں اس کی نماز قبول، اس کا حج قبول، اس کا عمرہ قبول، اس کی تلاوت قبول، اس کا رمضان قبول. باہر ہے مسجد سے، وہاں اخلاق انسان کی نظر، وہاں نماز نظر آتی ہے، دکان پہ نظر آتی ہے، تاجر بن کے نظر آتی ہے، کسی آفس میں بیٹھے تب نظر آتی ہے، کسی پیشے میں تو تب نظر آتی ہے. کیوں؟ کہ وہاں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے انسان کی، وہاں ایک ہی چیز سے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں. وہ کیا؟ انسان کا اخلاق ہے. وہ دکانیں بہت چلیں گی، اس آدمی اس کا بزنس بہت چلے گا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. ہر آدمی ہو جائے گا. غلط کیوں سے کہہ رہا ہوں؟ وہ گھر بہت آباد ہوگا، بڑا خوشحال ہوگا، جہاں پیسہ دولت وہ کنڈیاں وہاں نہیں. جہاں تزکیہ نفس ہوگا، جہاں تزکیہ قلب ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ یہ میں آپ کو ربیع الاول کا پیغام دے رہا ہوں. الحمدللہ میری ڈیوٹی ہے بتاؤں آپ کہ ان چکروں سے نکلیں. کس ذات سے ہمارا تعلق ہے اس کو سمجھیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خوش کر رہے ہیں ان کو. یار کیسے بیوقوف آدمی، اندازہ لگا. محبت محبت اصل سمجھیں. کیا کریں اللہ کے نبی تم حسن اخلاق خود بتا رہے ہیں. اخلاق پیش کرو دنیا کے اندر. آج ہمارے اخلاق اچھا ہوتا تو ہمیں کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں. واللہ میں کہتا ہوں یہاں تو لائن لگی ہوتی ہے مسلمانوں کی، مسلمان بننے کے لیے. اور قومیں بنی ایسی ہیں، تلواروں سے دین ہمارا نہیں پھیلا ہے. یاد رکھیں یہ پروپیگنڈا ہے. ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اسلام کی. وہ تو مجبوراً جب حملے ہو رہے ہیں تو بچانا پڑتا ہے نا اپنے آپ کو سب کچھ. لیکن کہیں بھی ایسے نہیں آپ کو نظر آئے گی ہسٹری کے اندر کہ تلواروں سے جا کے ہم ان کے مندروں میں کھڑے ہو گئے، ان کی گرجاؤں میں کھڑے ہو گئے اور جگہ اسلام لاؤ. کبھی نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ان کی حفاظت کرو، ان کی عبادت گاہوں کی. یہ کون سا دین؟ آپ ان کی گرجے توڑ دو، ان کی عبادت گاہیں توڑ دو، ان کو آگ لگا دو، فلاں کر دو. یہ تو اسلام ہے ہی نہیں. یہ تو دہشت گردی، یہ تو بدماشی ہے. یہ تو اسلام کی بدنام کرنے والی بات ہے کہ جو اسلام کا ابتدائی، جس کا نبی کہتا ہے کہ میں پیدا اس لیے ہوں، میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں اخلاق سکھاؤں، کہ کافر وہ ایسے کام کرے گا. کسی دین کے ساتھ سختی نہیں کام نہیں. کوئی ہمارا دین ایسے نہیں پھیلا کہ زبردستی کر کے اس کے تلوار کو تو اسلام پڑھ، کلمہ پڑھ. مجھے دکھائیں آپ کوئی جگہ ایسی بھی، کسی جنگ ایسا دیکھیں جی بڑی کچھ جنگ تو ایسی ہوئی جب آپ مان رہے ہو تو کیا کرے آپ نے اس میں کیا کرے گا. لیکن مجبور کہیں نہیں کہ کسی جگہ بھی جا کر کہا گیا کہ آپ اسلام لیں یا بس آپ یہ
اپنی توڑ دو، گرجوں کو توڑ دو، فلاں جگہوں کو توڑ دو، یہ تو نہیں اسلام. ایک چیز ایسی ہے کہ جس انسان کے اندر اخلاق سنور جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کا چہرہ خود گواہی دے کے انسان سامنے آتا ہے. علامہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا کہ جب گزرتے تھے تو ہندو جو تھے کلمہ پڑھتے تھے، تو کس نے شکایت کی ان کی، یہ شخص جو ہندوؤں کو مسلمان کر رہا ہے اس کو پکڑو. ہندوؤں کو پکڑ گیا کہ تمہیں یہ کہتا ہے مسلمان کہ جی ہمیں کہتا نہیں ہے، اور تم مسلمان ہوتے کیوں ہو؟ کہتے چہرہ دیکھیں آپ، جب چہرہ دیکھتے تو دل کرتا ہے ہمارا کلمہ پڑھے ہم اس کا. جب غلاموں کو یہ حال ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اخلاق بنا ہوا تھا ان کا. اگر بخشش کرانی ہے نا میرے بھائیو تو صحیح دین کو پکڑے. صحیح دین کیا ہے؟ کہ جو مقصد جو دین اللہ کے نبی لے کر ہے. یا اہل الذین آمنوا اسخروا قوم من قوم، ترغیب دیتے. دیکھ ہماری مجلس، ہر مجلس ہوتی کام اس لیے کہ کیوں میں آتا ہوں، آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میرا تو مقصد، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اپنا مقصد، واللہ بتا رہا ہوں کہ میں ترغیب دینے کے لیے آتا ہوں، کہ میں ترغیب دوں اپنے اخلاق کو ہم سنواریں. اور تو میرا مقصد کوئی بھی نہیں ہے. نہ تلمس، خبردار اللہ تلمس، تانے مت دینا اس کو. چڑھانا مت کسی بات سے. شکل دیکھ، اُتھی دیکھ، فلاں دیکھ، پچھلے کو دیکھ، آگے کو دیکھ، ہزاروں چیزیں چڑھانے کے لیے انسان کے لیے، اور لوگ کرتے ہیں. اللہ تلمس، اللہ تلمس بالالقاب. پھر اللہ نے فرمایا کہ خبردار یہ القاب جو تم لگاتے ہو لوگوں کے ساتھ، ٹھیک نا، اونچا، لمبا، گورا، کالا، ناک، نام رکھے ہوئے لوگوں کے نام رکھتے ہیں جسے پکارتے ہیں لوگ مذاق اڑانے کے لیے. وَتَلْسُ بِالْأَخْلَاقِ. کتنا ڈیپ ہے اسلام. آپ یہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کے اندر، یہ دین بتا رہا ہے، اس لیے بھیجا ہے میں نے نبی کو. وَتَلْسُ بِالْأَخْلَاقِ. خبردار جو تم نے لقابوں کے ساتھ لوگوں کو بلانا شروع کیا، اسلام کے اندر کام نہیں. کثیر من ظن کو اللہ کہتا ہے. ظن کہتے ہیں کس کو؟ بدگوئی کرنا، شک رکھنا، بہتان. نہیں جی اس نے کیا ہے، یہ نہیں اس نے میرے پہ جادو کیا ہے، اس نے میرے پہ فلاں کیا ہے، جی نہیں جی وہ میرا فلاں بڑا دشمن. کچھ ثبوت ہے؟ آج ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا اس نے میرے پہ جادو کر دیا، اس نے مجھے مار دیا، وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ میرا کام کرتا ہے. یہ کہتے ہیں ظن ہے، اس کو کہتے ہیں کثیر من ظن. کہتے ہیں نہیں کرنا یہ کام، لگتا ہے وہ ظن. اس سے بالکل ایک دوسرے سے اس قسم کے معاملات کو ختم کرو، اسلام کہتا ہے. نہیں جی میری بیوی نے کہا ہوگا، تیری بیوی کی بہن نے یہ کہا ہوگا، نہیں اس نے یہ بات کہی ہوگی. مجتنبو، اللہ تعالیٰ خبردار بچو اس سے، ایک دوسرے کے تم اس کو ظن کرنے سے. بڑا تجسس کہتے ہیں کیا کہ جاسوسی مارنا ایک دوسرے کی. جاسوسی مارنا، ٹیلی فون کو چلتے سننا، باہر دروازے میں کان لگا کے سننا، اس کے یہ اب کون آ رہا ہے، اب کون جا رہا ہے، اس کا ہی کہاں ہے، اس کا کام کیسا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی نوکری کیسی ہے، ہو جا دیکھیں وہ کیا کام کر رہا ہے. تجسس. ساتھ والی کان لگا دیں گے دیوار پہ یہ بھی کرتے ہیں، کان لگا لیتے ہیں دیوار کی، دیوار سنیں اب کی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس کے لیے بات کر رہے ہیں. اب تو اللہ معاف کرو کیمرے کا سسٹم آ گیا ہے. بعض لوگ تو اندر چپکے سے کیمرے لگا دیتے ہیں ایسی چیز لگا دیتے ہیں کہ بعد میں جا کے اس کی باتیں سنیں یہ کیا باتیں کر رہا تھا. اسلام ہے. اب اس کے بعد عبادات، یہ عبادت ہوگی آپ کی اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری عبادت ہوگی. تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے مسلمان ہے تم، کیا ڈھونگ رچایا تم نے. نہیں سمجھے بات میری؟ سمجھ آ رہا ہے دین؟ کتنے لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس دین پہ مجھے پتہ ہے. یہ کہاں کی یہ آیت ہے قرآن کی؟ تو
بڑا تجسس کرتا ہے، خبردار جو تم نے ایک جوسی مارے دیکھنا شروع کیا، یہ کام کیا، بھلا یکتو اللہ ہوگا. اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو پسند کرتا ہے میں تجھے تیرا بھائی ہو سگا اس کو پکڑا جائے اور پھر تو اس کو خود ہی قتل کرے، قتل کر کے پھر تو اس کو کاٹے، پھر اس کو تو گوشت کھائے، کوئی پسند کرے گا؟ استغفر اللہ. اب جو گناہ اللہ بتا رہا ہے، فرمایا کہ اس گناہ کی یہ سزا ملے گی. جیسے کوئی آدمی جب یہ کام کرتا ہے، کسی سگے بھائی کو مار کر قتل کر کے گوشت کے اس کے اس طرح کرنے والا، اس کی سزا کیا ہوگی پتہ کس گناہ پہ ہوگی؟ نماز چھوڑ دی، حج نہیں کیے، عمرہ نہیں کیا، نہیں کس گناہ پہ ہوگی؟ بولا یک تو کہ تو نے غیبت کی تھی اس انسان کی، سزا ملے گی. بلا یک اتنا عام ہے یہ سلسلہ، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی خانقاہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بار، نہ خانہ کعبہ، نہ مدینہ منورہ، ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے. بلا یک کیا ہوتی ہے غیبت؟ کہ کسی انسان کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس کے منہ پہ کہے جائے تو اس کو برا لگے. کتنا بڑا فیل ہے. اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے وہ بہتان ہے، وہ کیسا مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھلا یک تو خبردار غیبت نہ کرنا. کیوں کرنا؟ وہ تمہیں سزا ملے گی کہ جیسے ایک سگا بھائی کے ساتھ کاٹ کے ذبح کر کے تو اس کا گوشت کھا رہا ہے. بھلا یک تو پھر اللہ کہتا ہے تم تیار ہو اس کام کے لیے؟ کیا انداز ہے قرآن کا. کوئی کہے گا ہم تیار ہیں؟ میں آپ سے کہوں کوئی تیار ہے اس گناہ کے لیے؟ مر جائیں گے. انسان کوئی بھی نہیں کہا کہ میں اس کو یہ گناہ کر سکتا ہوں. اس کی سزا کیا رکھی ہوگی اللہ پاک نے آخرت میں. اللہ یکت چند یہ آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی یہ کون سی گناہ بتائیں؟ یہ وہ اخلاقی گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی اخلاقی گناہ ہے جو نفس کہاں سے آتے ہیں؟ اخلاق نفس سے جو گناہ کیے جاتے ہیں جا کے دل پہ جم جاتے ہیں. اب سمجھا ربیع الاول کیا ہے؟ ہاں کہ تو پھر ایک کام کر کہ تو اب فاسق ہو چکا ہے، تیرا ایمان ختم ہو رہا ہے، علاج کر اس کا. بولے یہ تو کیا یہ تو توبہ کر لے. سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا کر لے؟ توبہ کر لے. توبہ کر. اولئک ہم الظالمون. اگر تو نے توبہ نہیں کی یاد رکھنا اور تو اسی حالت میں رہا تو ایک بات سن لے، اولئک ہم الظالمون، سو بدترین گناہ گاروں کے اندر آخرت میں اٹھایا جائے گا. قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر تو نے اپنی ان چیزوں کا علاج نہیں کیا اور تو علاج کی طرف نہیں گیا، عورت یا مرد، پہلے ساری لائن دے دی اللہ پاک نے اور دونوں سے مخاطب کو فرمایا اگر تو نے اپنے توبہ کے ساتھ اپنا علاج نہیں کیا، پھر کیا ہے؟ اولئک ہم الظالمون، بدترین ظالموں یعنی گناہ گاروں کے اندر طرح حشر کیا جائے گا. کوئی تیری عبادت کو نہیں دکھایا جائے کہ تیرے اندر ہی گناہ تھے، تو آیا کیسے میرے پاس؟ سمجھ گیا مسئلہ؟ آپ کو ہی نہیں ہے مسئلہ، گناہ گار ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ترغیب کس چیز کی جا رہی ہے، موٹیویٹ کس چیز کی جا رہا ہے کہ فوراً علاج کی طرف بھاگو. وہ انتہائی میں کہتا ہوں بیوقوف ترین انسان ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے یہ گناہ کرتے میں تو کرتا ہی نہیں. جو یہ علاج نہیں کرتے نا وہ متکبر ہے قرآن میں، ان کو وہ فرعون ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، ہمارے تو پاس نماز ہے، یہ ہے. وہ علاج نہیں کرتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے ہیں. واتقوا اللہ ہے اللہ کہتا ہے ان التواب الرحیم. اسی آیت پہ آیا. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈریں وہ لوگ کہ سمجھنے کے بعد بھی یہ باتیں سمجھ آ گئی، میں نہیں سمجھ آئی. اس میں کچھ جھک تو ہے ہی نہیں نا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور سب متفق ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، سب متفق ہیں اس قرآن پر اور سب مانیں گے اس بات کو. تو علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے متکبر ہیں وہ. انہیں اپنی نمازوں میں گھمنڈ ہے، اپنی تلاوت میں گھمنڈ ہے، اپنی نسلوں پہ گھمنڈ ہے. وہ بڑے متکبر ہیں کہ ہمیں تو علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہے علاج کر.
بولے سبحان اللہ. تو کہتا مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت بڑا عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مجھے ضرورت کیا ہے جی؟ میں تو بہت بڑا صوفی ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہر آدمی مسلمان اور مسلمان عورت فکر مند ہو اپنی بیماری کے لیے اور ڈھونڈتے پھریں ان جگہوں کو جہاں سے ان کا علاج ہو. سبحان اللہ. کیڑے ہسپتال جہاں جائے کینسر نکل جائے، کرتے نہیں کرتے. کوئی پاکستان سے علاج کرانے یہاں آتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے وہاں نہیں کرائیں گے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، مانچسٹر جانا ہے، ادھر جانا ہے، بھاگے پھرتے ہیں پیٹ کے علاج کے لیے، آنکھوں کے علاج کے لیے، ہاتھ کے علاج کے لیے. خدا کے بندے جہنم سے بچنے کا علاج کرو. خدا کے واسطے جہنم سے بچنے کا علاج کرو. قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الظالمون. اٹھو گے تم ظالموں کے اندر. کیسے تو کہہ سکتا ہے کہ تجھے، جب قرآن کہتا ہے کہ تیرے اندر یہ بیماری نہیں ہے، اس لیے تو علاج نہیں کراتا. جب علاج کرانے جاتے ہیں ہاسپٹل میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ چاچے کے پاس جاتے ہیں، مامے کے پاس جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ طبیب کے پاس جاتے ہیں. آپ ہاسپٹل جا کے کس کو تلاش کریں گے؟ میرا جی چچا کہتے ہیں، پیو کہتے ہیں، ماں کیا ہوگا آپ کے منہ پر؟ جی ڈاکٹر کدھر ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے. یہی ہوگا نا. تو اس توبہ کے علاج میں کس کو تلاش کرنا ہے؟ کونوا مع صادقین. قرآن کہتا ہے توبہ ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے تمہاری، یاد رکھو. کون سی؟ جاؤ کسی میرے ولی کے پاس جا کے ہاتھ پکڑو اس کا.